بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری اس ویڈیو کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے ہونے پر دلائل ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک نے جس طرح اللہ کی وحدانیت کو عقلی طور پہ ثابت کیا، لاجیکلی ثابت کیا، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے حوالے سے جو عام تاثر ہے کہ جی عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقلی دلیل دو، قرآن تو قرآن کی دلیل، قرآن پاک بھی ٹیولوجیکل اور کاسمولوجیکل آرگومنٹ ذکر کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو مختلف مظاہر ہیں اللہ کی قدرت کے، اور اس نظام، اس کے پیچھے جو ایک نظام ہے، اس کے ذریعے قرآن استدلال کرتا ہے وحدانیت باری تعالیٰ پر اور اللہ کے ہونے پر، ڈائریکٹلی وحدانیت باری تعالیٰ یا قیامت کے دن اٹھنے پر، اور انڈائریکٹلی پھر اللہ کے ہونے پر بھی، کہ ہر چیز کے پیچھے ایک شعور اور کانشیس ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 96 دیکھیے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ ان دو آیتوں پر ہم نے ذرا غور کرنا ہے اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے، ذات ہے جس نے صبح کو پھاڑا، یعنی صبح کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک ٹھکانے کے ایک حساب سے رکھا، اس کی ایک میجرمنٹ رکھی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بندھا ہوا ہے، یہ میجرمنٹ ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس آیت پر۔ دہری یہ کہتے ہیں، ملحدین ایتھیسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے بناوٹ کے پیچھے کوئی کانشیس نہیں، کوئی شعور نہیں۔ اب ذرا غور سے اس آیت پر غور کیجیے گا، کس طرح اس آیت نے وحدانیت باری تعالیٰ کو بھی اور اللہ کے ہونے کو بھی ثابت کیا۔ ذرا غور کریں، جب سورج چاند بنائے گئے، جب سورج چاند کی تخلیق کی گئی، اس کی کریشن ہوئی، تو سورج کا جہاں آج مقام ہے، سائنٹیفکلی اگر یہ اس مقام سے ملی سینٹی میٹر بھی کچھ آگے یا پیچھے ہوتا تو اس کائنات کا، ہمارے اس پلانٹ ارتھ کا جو نظام ہے، ہمارے اس نظام شمسی کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اگر اس کے اس جگہ جو مستقر آج ہے، جو اس کا آج پلیس ہے، اگر اس جگہ سے کچھ پیچھے ہوتا تو ہر چیز برف بن جاتی، ہر چیز فریز ہو جاتی، اور اگر تھوڑا آگے ہوتا تو ہر چیز جل جاتی، ایوری تھنگ ول بی برن۔ اب یہ جو اس کی کریکٹ اس وقت لوکیشن ہے، جب جس نے اس کو بنایا، جب اس کو رکھا گیا، تو اس کو علم تھا نا کہ اس کو یہاں رکھا جائے گا تو پھر مناسب، اور پھر یا جس کو جب یہاں رکھا جائے گا تو پھر ہی زمین والوں کے لیے، اور جس نے اس نظام شمسی میں جس نے سورج سے فائدہ لینا ہے اس کے لیے مناسب ہوگا۔ اچھا، پھر یہاں جائے گا تو دن ہو جائے گا، یہاں جائے گا تو رات ہو جائے گی۔ لہذا اس نے جب پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے یہ پتا تھا کہ سورج کو یہاں رکھا جائے گا تو دن ہو جائے گی، یہاں ہو جائے گا دن ہو جائے گا، یہاں آ جائے گا تو دن ہو جائے گا، یہاں سے یہاں آئے گا، یہ منزل طے کرے گا تو رات ہو جائے گی۔ تو لہذا سورج کی کو پیدا کرنے کے بعد جب اس نے منزلیں مقرر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے کے پیچھے شعور ہے، کانشیسنس ہے، کیونکہ جب اس کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا نا جب دن رات ہو، اور دن رات کے لیے وہ پراپر ایک لوکیشن پہ رکھا گیا، اور اس کی ایک منزل مقرر کی گئی جس تک وہ جاتا ہے، جس طرح سورہ یاسین میں بھی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے مستقر تک، اپنے ٹھکانے تک چلتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، پھر جب اس نے سورج کو پیدا کیا تو سورج کی روشنی اور اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو اندر جو ہر وقت عوامل ہو رہے ہیں، تعاملات ہو رہے ہیں، جو اس میں مختلف ہر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، وہ اس طرح ہو رہے ہیں کہ زمین پر اس کا ٹمپریچر، زمین پر اس کی حدت بالکل مناسب رہے، اپروپریٹ رہے۔ گویا جب اس نے پیدا کیا اس کو، جب یہ سورج پیدا کیا گیا تو اس کے اندر روشنی اتنی اور اتنی حدت رکھی گئی کہ زمین کے لیے، زمین کے موسم کے لیے، زمین پر زندگی کے لیے وہ مناسب ہو۔
تو اب ذرا غور کیجئے کہ گویا جب سورج پیدا کیا گیا تو اس کے پیچھے کانشیسنس تھا، ایک شعور تھا کہ جس نے اس شعور نے یہ متعین کیا کہ اس کا فاصلہ اتنا ہوگا تو دن رات ہوگا، اور اتنی اس کے اندر حدت ہوگی، اتنا اس کا ٹمپریچر ہوگا زمین تک آنے تک، تو زمین کے اندر زندگی پاسبل ہو سکے گی۔ تو کوئی بیوقوف کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی شعور کے، بغیر کسی پری پلان کے کیا گیا، یہ ایک کو انسیڈنس ہے، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا جو عقل مند ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اسی طرح چاند ہے، چاند کی منازل مقرر کی گئی، تو جس نے چاند کو پیدا کیا، جب چاند پیدا کیا گیا اس کی منزلیں مقرر ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ جب پیدا کرتے وقت اس کی منزلیں مقرر کی گئیں، یہاں تک جائے گا تو اس کے اندر یہ تبدیلی ہوگی، یہاں تک جائے گا تو یہ تبدیلی ہوگی۔ اس کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ پتا تھا کہ یہ اس مقام پر، اس پر یہ تبدیلیاں ہوں گی، تو لہذا جس نے پیدا کیا وہ جانتا بھی ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں ہو سکے۔ اور ایتھیس لوگوں کا رد بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے پیچھے ایک کانشیس ہے، ایک شعور ہے، کوئی ایسی ذات ہے، ایسی اینٹی ہے جس نے اس چیزوں کو حکمت سے بنایا ہے، اور وہ ان کو سسٹین رکھنے پر، ان کو برقرار رکھنے پر قادر بھی ہے۔ اب ذرا آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے والشمس والقمر حسبانا، ہم نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بدا ہوا ہے، اس کی یہ میجرمنٹ ہوئی ہے، اس کی یہ ساری منزلیں مقرر کی گئی ہیں ایک ایسے کی طرف سے جو غالب ہے، جو سسٹین رکھ سکتا ہے ان چیزوں کو، اور علیم، اور وہ جاننے والا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جہاں گزرے گا، یہاں آئے گا تو رات ہو جائے گی، یہاں آئے گا تو دن ہو جائے گا۔ تو لہذا ان آیتوں میں ایک دلیل ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک شعور اور کانشیس اور علم ہے، اس کے بغیر وہ پیدا نہیں ہوئی۔ جب سے سورج بنایا گیا یہ کوئی ایوالو تو نہیں ہوا نا، یہ کوئی ارتقائی منزل سے طے، ارتقائی عمل سے طے ہو کر یہاں تک نہیں پہنچا، یہ تو پیدا ہی ایسے کیا گیا ہے۔ تو لہذا اس لیے اس کے پیچھے ایک شعور ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، وزڈم ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو حکمت سے پیدا کیا۔ اگلی آیت دیکھیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہے، جن کے پاس علم ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ستاروں کی چال، ہم ستاروں میں سفر کرتے ہیں تو جہاں یہاں تک جائیں گے تو سفر ہمارا یہ رستے میں چلے گا، یعنی وہ ستاروں کی چال کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فلاں ستارہ جس طرف ہوگا ہمارا رستہ اس طرف ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، جب سے ہم سمندری سفر کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں سے ہی اپنی راہ کو متعین کیا جاتا ہے، اور پہلے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنا خشکی کا سفر بھی طے کرتے تھے۔ تو جب ستارے پیدا کیے گئے، اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو اتنی نورانیت دی کہ جس سے زمین پر رہنے والے اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو گویا جب پیدا کیا گیا اس کے پیچھے ایک شعور تھا کہ نہیں، ایک حکمت و وزڈم تھی کہ نہیں؟ تو لہذا اس لیے ان چیزوں میں کوئی بھی کو انسیڈنس نہیں، کوئی بھی ان چیزوں میں کو انسیڈنس سے پیدا نہیں ہوا، کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، پوری وزڈم ہے جس کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر میں نے تھیولوجیکل اور کاسمولوجیکل آرگومنٹ جو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے ہونے پر، وہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔